عرب کی سرزمین پر جہاں اسلام کی روشنی پھیل رہی تھی، وہیں دور دراز کے علاقوں تک اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہنچ رہی تھی۔ عمان، جو بحرین اور یمن کے درمیان ایک اہم تجارتی مرکز تھا، وہاں دو بھائی جعفر اور عبد الجلندی حکمران تھے۔ ان دونوں بھائیوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ عمان کو ایک پرامن اسلامی ریاست بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ کہانی ان کی اسلام کی طرف رہنمائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کو لکھے گئے خط کی ہے۔ عمان میں ازدی قبیلے کی حکمرانی تھی۔ یہ علاقہ تجارت، کھجوروں کے باغات اور سمندری راستوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ جعفر اور عبد الجلندی دونوں بااثر حکمران تھے اور ان کا تعلق ازدی خاندان سے تھا۔ جب اسلام کی دعوت عرب کے مختلف علاقوں میں پھیل رہی تھی تو عمان تک بھی یہ پیغام پہنچا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی تھی۔ عمان کے حکمرانوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط لکھا جسے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے بھیجا گیا۔ خط کا متن کچھ اس طرح تھا: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد اللہ کے رسول کی طرف سے جعفر اور عبد الجلندی کے نام، جو ہدایت پر چلے اس پر سلام ہو۔ بعد ازاں میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ، سلامتی پاؤ۔ بے شک میں تمام لوگوں کے لیے اللہ کا رسول ہوں تاکہ زندہ لوگوں کو ڈراؤں اور کافروں پر وعید پوری کروں۔ اگر تم دونوں اسلام قبول کر لو تو تمہاری حکومت برقرار رہے گی، اور اگر انکار کیا تو تمہاری سلطنت تم سے چھن جائے گی اور میری دعوت تم تک پہنچے گی اور میری امت تم پر غالب آ جائے گی۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ خط لے کر عمان پہنچے تو انہوں نے دونوں بھائیوں کو خط پڑھ کر سنایا۔ جعفر اور عبد الجلندی نے خط سن کر غور کیا اور اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ ان کے وزیر کا نام حیی بن عبداللہ تھا جو ایک دانش مند شخص تھا۔ اس نے کہا: اے میرے آقاؤ، یہ خط کسی عام بادشاہ کا نہیں ہے، اس میں ایک الہامی پیغام ہے۔ اگر یہ نبی ہیں تو ان کی اطاعت کرنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ دونوں بھائیوں نے اسلام کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیں اور آخرکار انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے عمان میں اسلامی نظام نافذ کیا اور اپنی رعایا کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ دونوں بھائیوں نے عمان میں عدل و انصاف قائم کیا۔ ان کے دور میں عمان امن و امان کا گہوارہ بن گیا۔ انہوں نے زکوٰۃ وصول کی اور مسلمانوں کی مدد کی۔ جب کچھ قبائل نے بغاوت کی کوشش کی تو انہوں نے حکمت سے کام لے کر انہیں سمجھایا اور عمان کو متحد رکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کے اسلام قبول کرنے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ بعد میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مرتدین نے بغاوت کی تو عمان کے حکمرانوں میں مرکزی اسلامی حکومت کی حمایت کی۔ ان دو بھائیوں کی کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ حق کی دعوت کو سننا چاہیے۔ انہوں نے خط سن کر غور کیا اور اسلام قبول کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بٹن ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کا ہر کمنٹ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سے فوری طور پر آگاہ ہو سکیں۔ آپ کا شکریہ۔